السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج ایپیسوڈ نمبر 42 لے کر حاضر ہو چکی ہوں۔ ہم شروع کر لیتے ہیں ناول کے ایپیسوڈ کو، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے ایپیسوڈ کو لائک ضرور کرنا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسے لگی، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں۔ ابھی ہم شروع کر لیتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کو۔ ناول کا نام ہے میں اسیر محبت ہو گیا، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں، ایپیسوڈ ہے 42۔ وہ گھر واپس آیا تو پورا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر جہاں ہر طرف رات کا اندھیرا چھایا تھا، وہیں گھر کے اندر ہر طرف روشنی کی بہاریں تھیں۔ لگتا ہے سب سو گئے، وہ خود سے بڑبڑایا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ارے باران، تم آ گئے؟ وہ بھی 4 سیڑھیاں ہی چڑھا تھا کہ پیچھے سے حمیرہ کی آواز سن کر رک گیا اور پلٹ کر پیچھے دیکھا، جہاں وہ کچن کے دروازے میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے دونوں ہاتھوں میں فیڈر موجود تھے۔ شاید وہ بچوں کے فیڈر بنانے آئی تھی۔ جی ابھی واپس آیا ہوں۔ آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ اس نے ویسے ہی کھڑے پہلے حمیرہ کے سوال کا جواب دیا اور پھر خود سوال پوچھا، جبکہ حمیرہ تب تک چل کر اس کے پاس پہنچ چکی تھی۔ میں سونے لگی تھی مگر بچوں کو فیڈر دینا تھا، اس لیے فیڈر بنانے آ گئی، اس نے مسکرا کر جواب دیا تو بران نے سر ہلایا۔ میرے خیال سے زاہلے سو گئی ہوگی، مگر مجھے لگتا ہے وہ تم سے بہت ناراض ہے۔ باران کچھ دیر خاموشی سے کھڑا رہا تو حمیرہ نے خود ہی بات شروع کی۔ وہ مجھ سے راضی کب ہوئی ہے بھابھی؟ ڈونٹ وری، میں کر لوں گا اس کی ناراضگی کو برداشت۔ آپ جائیں کمرے میں ورنہ بچے اٹھ کر رونے لگ جائیں گے، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا سیڑھیاں چڑھ گیا، جبکہ حمیرہ بھی اس کے پیچھے ہی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھول کر اندر آیا تھا تاکہ زاہلے کی نیند خراب نہ ہو، مگر جیسے ہی اس کی نظر کمرے میں لیمپ سے پھیلی روشنی کی وجہ سے بیڈ پر پڑی تو زاہلے کو جاگتے دیکھ اس کو حیرت ہوئی۔ ارے تم ابھی بھی جاگ رہی ہو؟ باران مسکرا کر اس کے پاس جا کر بیڈ پر بیٹھتا بولا تو زاہلے جو پہلے بیٹھی تھی اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے کروٹ کے بل لیٹ کر منہ تک کمفرٹر اوڑھ گئی۔ زاہلے میری جان مجھ سے ناراض ہے کیا؟ باران نے کمفرٹر کو آہستہ سے کھینچتے محبت سے چوڑ لہجے میں کہا تو کمفرٹر میں منہ چھپائے لیٹی زاہلے کو کی ہچکی بندی تھی۔ مجھے بات نہیں کرنی آپ سے، جائیں یہاں سے، وہ رونے کے سبب ہوئی بھاری آواز میں بولی۔ تم رو رہی ہو؟ اٹھو، اٹھ کر بیٹھو اور رونا بند کرو۔ مجھ سے ناراض ہونا تو مجھ سے ناراضگی جتاؤ مگر رونا بند کرو۔ زاہلے کی رونے والی آواز سنی تو جیسے باران تڑپ کر رہ گیا تھا، اس لیے فوراً اس کا کمفرٹر اتارتا بے چینی سے بولا۔ جب اس کے کمفرٹر اتارنے پر زاہلے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ کیا ہے آپ کو؟ جائیں نا آپ جہاں سے آئے ہیں۔ کیا کرنے آئے ہیں یہاں؟ مجھے نہیں کرنی بات آپ سے، آپ کو میری فکر ہی نہیں ہے تو مجھے بھی آپ سے بات نہیں کرنی، وہ غصے سے بولی جبکہ رونا جاری تھا۔ میری طرف دیکھو، ادھر، ارے دیکھو نا میری جان، ایک بار میری طرف۔ وہ اس کا چہرہ اپنی جانب کرنے کی کوشش کرتا بولا، جبکہ وہ اپنا چہرہ ویسے ہی موڑے نخرہ دکھا رہی تھی۔ بس جانا ضروری تھا میری جان، اس لیے چلا گیا، ورنہ میں کہاں اپنی جانم کے بنا رہ سکتا ہوں۔ سوری، سو سوری میری جان۔ وہ اپنا ہاتھ جوڑ کر اسے معافی مانگ رہا تھا، جبکہ زاہلے اسے ابھی بھی ناراضگی سے گھور رہی تھی۔ مجھے بتایا بھی نہیں، اس نے روٹھے انداز میں شکوہ کیا تو وہ اس سے بنا بتائے کیوں گیا۔ اس کا شکوہ کرنا باران کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر گیا تھا۔ کیا وہ اس سے شکوہ کر رہی تھی؟ اس کے بنا بتائے جانے کا؟ پہلے اس کا اس کے جانے پر ناراض ہونا اور اب شکوہ کرنا۔ باران کو لگ رہا تھا وہ ایک حسین خواب دیکھ رہا ہے۔ مجھے لگا تم اس ویڈیو کے بعد میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہو گی، باران نے اصل بات کہی تو زاہلے نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ آپ سب کچھ خود ہی سوچ لیتے ہیں نا؟ اس ویڈیو میں آپ نے کہا آپ نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا، اپنی مرضی کی، جو سوچا پورا کیا، اور ابھی وہ ویڈیو خود دکھا کر خود ہی چلے جانے کے بعد مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کی شکل نہیں دیکھنی تھی۔ میں نے کب کہا تھا آپ سے؟ زاہلے نے غصے سے کہا، جبکہ اس کے غصہ کرنے پر باران کو فکر ہوئی کیونکہ ابھی اس کے آپریشن کا زخم کچا تھا اور اس کا غصہ کرنا اس کے لیے اچھا نہیں تھا۔ اچھا سوری، میری غلطی ہے، میں غلط ہوں، بس تم غصہ نہ کرو میری جانم۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کرتا اپنی غلطی تسلیم کر رہا تھا۔ محبت بھی کیا چیز ہے نا، وہ جو کسی کی سنتا نہیں تھا اب اپنی محبت کے سامنے بیٹھا معافیاں مانگ رہا تھا۔ آپ نے مجھے ہرٹ کیا ہے، میں نہیں کر رہی آپ سے بات،
مجھے نہیں پتا کہ کون میری محبت ہے اور کون نفرت۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ ابھی مجھے صرف آپ سے غرض ہے، کیونکہ ابھی میں یہ جانتی ہوں کہ میں سب سے زیادہ خود کو محفوظ اور خوش آپ کے ساتھ محسوس کرتی ہوں، مگر آپ شاید مجھے بوجھ سمجھتے ہیں، اس لیے دور چلے گئے تاکہ مجھ سے جان چھوٹے۔ وہ روتے ہوئے سوں سوں کرتی بول رہی تھی، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا سچ میں ابھی زالے نے خود کے لیے اہم کہا تھا؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ایسا سوچتی ہو، ورنہ مجھے میری محبت کی قسم ہے میں گھر سے باہر قدم بھی نہ رکھتا۔ سوری، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہیں برا لگے گا۔ سوری یار، مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بھاری لہجے میں بولا، کان پکڑے پہلے پھر سوچوں گی۔ زالے نے ناک چڑھائے کہا تو بران کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ میری چندہ، میری جان، میری دل، میری زندگی، سوری، سوری، میری ہر اس غلطی کے لیے جس سے تمہیں دکھ اور تکلیف ہوئی۔ سوری اس لیے کہ میں بنا بتائے ترکی چلا گیا۔ وہ فوراً اپنے کان پکڑ کر اس سے معافی مانگنے لگا، جبکہ اس کی معافی پر زاہلے نے اتراتے ہوئے آنکھیں گھمائی تھیں۔ ٹھیک ہے، میں اس کا جواب صبح دوں گی کہ میں نے آپ کو معاف کیا یا نہیں۔ ابھی مجھے نیند آ رہی ہے۔ اسے مزہ آ رہا تھا نخرہ دکھا کر، اس لیے بران کو بڑے شاہانہ انداز میں کہتی واپس سے لیٹ کر گردن تک کمفرٹر اوڑھ کر دائیں جانب کروٹ لے گئی۔ اوکے، سو جاؤ، پر صبح معاف ضرور کر دینا، وہ مسکرا کر کہتا تھوڑا سا جھک کر اس کی کنپٹی پر لب رکھ گیا تھا، جبکہ آنکھیں بند کر کے لیٹی زاہلے نے ہونٹوں کو دانتوں میں دبا کر مسکراہٹ روکی تھی۔ سر، میں نے داریہ اور داور دونوں کو وہ باکس پہنچا دیے ہیں۔ اب یہ بتا دیں کہ برہان خان کو کب بھیجنے ہیں۔ وہ آدمی جس نے داور اور داری تک باکس پہنچائے تھے اپنے 50 سال کے باس سے مخاطب تھا، جس نے اس آدمی کے ذمے باکس پہنچانے کا کام لگایا تھا۔ نہیں، برہان خان کو نہیں بھیجیں گے ہم وہ باکس۔ اسے ہم ڈرائیں گے نہیں، بلکہ سیدھا اس تک اس کے گھر کے کسی ایک فرد، کسی پیارے کی لاش پہنچائیں گے۔ پھر اس کی آنکھوں میں درد تکلیف دیکھ کر مجھے میرا بدلہ پورا ہوگا۔ وہ آدمی خباثت سے بولا تو اس کی آدمی سر ہلاتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ آدمی شراب کے گھونٹ بھرتے ہوئے واش روم کے دروازے کو دیکھنے لگا، جہاں سے اگلے ہی پھل ایک حسین دوشیزہ نکلی تھی، جس کے بدن پر کپڑے نہ ہونے کے برابر تھے، اور وہ سیدھا اس کے پاس آتی اس کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی تھی، اور اس ہوس زدہ انسان کے اندر کا شیطان جاگا تھا، اور وہ شخص اگلے ہی پل گلاس ٹیبل پر رکھتا اس لڑکی پر جھکا تھا۔ وہ صبح ہی اٹھ کر تیار ہو گیا تھا، مگر زاہلے ابھی تک سو رہی تھی۔ اس نے سب سے پہلے تو اپنے سیکرٹری کو کال کرتے اسے وہاں آفس کے معاملات پوچھے تھے، اور پھر اسے کچھ فائل سینڈ کرنے کا کہتا کال کٹ کرتے لیپ ٹاپ آن کر کے بیٹھ گیا۔ کوئی 2 گھنٹے تک وہ اوریلیو کی بھیجی گئی فائلز کو چیک کر کے فارغ ہو گیا تھا۔ 10 کا ٹائم ہو رہا تھا، وہ کافی پینے کا سوچتے کمرے سے نکلنے لگا تھا، مگر زاہلے کو نیند سے بیدار ہوتے دیکھ بیڈ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ آنکھ کھلتے ہی برہان کے مسکراتے چہرے پر نظر پڑتے ہی زاہلے کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھری تھی۔ گڈ مارننگ میری جان، برہان نے نیچے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا تو زاہلے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ان گزرے 2 دنوں میں اس نے یہی چیز تو مس کی تھی برہان کی۔ چلو فریش ہو جاؤ جلدی سے، پھر نیچے چلتے ہیں ناشتہ کرنے۔ برہان نے اس کی جانب اپنا ہاتھ کرتے کہا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ بیٹھی اور پاؤں بیڈ سے نیچے لٹکائے۔ اس کے بیٹھتے ہی برہان نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ نہیں، میں پہن لوں گی نا۔ جیسے ہی برہان نے اس کے سلیپر پکڑ کر اس کے پاؤں کے قریب کی تو زاہلے جلدی سے پاؤں پیچھے کرتی بولی، کچھ نہیں ہوتا زاہلے، میں اپنی خوشی سے کر رہا ہوں، چلو پہنو جوتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو زاہلے نے ہچکچاتے ہوئے اپنا دایاں پاؤں اس کے آگے کیا تھا، جس میں برہان نے بڑے پیار سے جوتا پہنایا تھا۔ چلو اب فریش ہو جاؤ، پھر میں تمہارے زخم پر مرہم لگا دوں گا اور ہم نیچے چلیں گے۔ وہ جوتا پہنا کر زاہلے کو کھڑا کرتا بولا تو وہ سر ہلاتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ گھر میں بور ہو رہی تھی، اس لیے آؤٹنگ کا سوچ کر اپنی گاڑی لیے گھر سے نکل گئی۔ اپنے فیورٹ ریسٹورنٹ کے باہر اس نے اپنی گاڑی روکی اور اپنے مخصوص انداز میں چلتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی کہ اسے سامنے ہی ٹیبل پر ززان اور رنم بیٹھے نظر آئے۔ داریہ کی آنکھوں میں خون اترا تھا ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر۔ ززان! وہ وہیں دروازے کے پاس کھڑی زور سے اس کا نام چلائی تو ززان ہڑبڑا کر کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور جیسے ہی اس کی نظر داریہ پر گئی وہ فوراً اس کے پاس آیا۔ کیا یار داریہ، ڈرا ہی دیتی ہو، یہ بتاؤ یہاں کیسے آئی؟ وہ اس کے پاس جا کر کھڑا ہوتا بولا،
مجھے چھوڑو، یہ بتاؤ تم اس شریل کے ساتھ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے سے انم کو گھورتی بولی، جو اسے دیکھ کر آنکھیں گھما کر رہ گئی تھی۔ ارے یار، اس کی کمپنی کے ساتھ ہماری ڈیل فائنل ہونے والی تھی، مگر اس دن تم نے کہا ڈیل کینسل کرنے کو، تو آج وہی ڈیل کینسل کرنے آیا ہوں۔ مگر پھر اس لڑکی نے بتایا وہ تمہاری دوست تھی، تو مجھے حیرت ہوئی، اس لیے تجسس کے مارے اور سوال پوچھنے لگا، مگر عین موقع پر تم آ گئی اور سب جوابات رہ گئے۔ وہ پہلے سنجیدگی سے بولتا، آخر میں معصوم منہ بنا کر بولا، مگر داریہ تو انم کو گھور رہی تھی، جو خود بھی ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ریسٹورنٹ میں اچھا خاصا تماشا بن گیا تھا، سب لوگ ان کو دیکھ رہے تھے۔ مینیجر کا تو دل کر رہا تھا وہ آ کر ان سے کہے کہ آپ لوگ یہ لڑائی باہر جا کر کریں، مگر داریہ کو بھی جانتی تھی، اس لیے وہ چپ چاپ کھڑی رہی، کیونکہ اپنی جان بہت عزیز تھی۔ یہ میری دوست نہیں ہے، کوئی نہیں ہے یہ میری، دوبارہ سے میری دوست مت کہنا، وہ آہستہ آواز میں بولی، مگر لہجہ ایسے تھا جیسے آگ اگل رہا ہو۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہاری دوست کہلوانے کا، میں بھی یہی بتا رہی تھی کہ ہم دوستیں تھیں مطلب کوئی وقت تھا جو گزر گیا۔ انم نے بھی اسی کے انداز میں کہا تو داریہ نے اس کو پیچھے دھکا دیا، میرے شوہر سے اور مجھ سے دور رہو انم، ورنہ مجھے تو تم بہت اچھے سے جانتی ہو۔ وہ اسے شہادت کی انگلی سے وارن کرتی بولی تو انم نے بھی اسے پیچھے دھکا دینا چاہا، مگر اس کا ہاتھ ززان نے رستے میں ہی روک دیا تھا۔ مس انم، اوقات میں رہ کر، اگر جان پیاری ہے تو یہاں سے چلی جائیں، کیونکہ میں کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ وہ سخت انداز میں بولا تو انم نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ مجھے بھی کوئی تماشا نہیں لگانا تھا، مگر کیا کروں، پرانے حساب بھی تو چکانے ہیں، آخر بدلہ بھی تو پھر بدلہ ہوتا ہے۔ وہ کہہ ززان سے رہی تھی، مگر نظریں داریہ پر تھیں، جبکہ اس سے پہلے داریہ اس پر جھپٹ کر اس کی حالت بگاڑ تھی۔ ززان داریہ کو قابو کر کے اسے لیے ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا، اور پیچھے وہ انم نامی لڑکی غصے اور نفرت سے ان کو جاتا دیکھتی رہ گئی تھی۔ سو ریڈرز، یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 12۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا بھی ضرور آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے گا، تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں۔ سو اسٹے بلیسڈ ود ہیپینس، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔